السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ہم کتاب المساجد یعنی مساجد کا بیان اس کتاب میں ہے۔ آج کا موضوع ہے این یبنى المسجد، مسجد کہاں تعمیر کی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلے مسئلہ ہوگا مشرکین کا قبرستان ہموار کر کے اس پر مسجد بنانا جائز ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جہاں آج مسجد نبوی ہے وہ جگہ بنو نجار قبیلے کی تھی، اس میں کچھ کھجوروں کے درخت تھے اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار سے کہا، تم لوگ مجھ سے اس زمین کی قیمت لے لو۔ بنو نجار نے عرض کیا، ہم اس کی قیمت آپ سے ہرگز نہیں لیں گے بلکہ اللہ سے اجر و ثواب لیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر فرماتے جا رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اور گارا دیتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ رجز بھی پڑھتے جاتے تھے، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یا اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، بنو نجار کی پیشکش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت زمین لینا پسند نہ فرمایا اور اس کی قیمت ادا فرمائی۔ دوسرا مسئلہ ہے، روئے زمین پر کسی بھی جگہ کو صاف کر کے مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے، گھروں میں بھی مسجد کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مخصوص کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی فرض نماز ادا کر چکے تو کچھ حصہ یعنی نفل نماز اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک مسئلہ، قبرستان میں مسجد تعمیر کرنا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، ایک حدیث میں درج ذیل 7 مقام پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ غلاظت پھینکنے کی جگہ 1، 2 ذبح خانہ، 3 قبرستان، 4 گزرگاہ، 5 حمام، 6 اونٹوں کا باڑا، 7 بیت اللہ کی چھت۔ اسے ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے تسمیۃ المسجد، مسجد کا نام رکھنا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کوئی مسجد تقویٰ ہے، مسجد توحید ہے، اس طرح سے مسئلہ ریا اور شہرت کے بغیر محض شناخت کے لیے مسجد کا نام رکھنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یافتہ گھوڑے حفیہ سے لے کر ثنیۃ الوداع تک دوڑائے، دونوں جگہوں کا درمیانی فاصلہ 6 میل تھا، اور غیر تربیت یافتہ گھوڑوں کو ثنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق تک دوڑایا، جبکہ دونوں جگہوں کا درمیانی فاصلہ 1 میل کا تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
معزز سامعین، معزز سامعین معاف کرنا، ابھی تھوڑا کمپیوٹر تھوڑا ستا رہا تھا، اس لیے میں اس موضوع کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن الحمدللہ پھر واپس ہو گیا۔ تو جبکہ دونوں جگہوں کا درمیانی فاصلہ 1 میل کا تھا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے نیک کام کیا، قیامت کے روز اللہ اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا، اور جس نے دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کیا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی رسوائی اور ذلت دکھائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب تیسرا موضوع ہے کراہیت زخرفۃ المسجد، مسجد کی تعمیر میں نقش و نگار کی کراہت۔ مسجد کی تعمیر بالکل سادہ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مٹی کی اینٹوں اور چھڑیوں سے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ مساجد کی تعمیر میں نقش و نگار ناپسندیدہ ہے۔ مساجد میں نقش و نگار کرنا یہود و نصارہ کی اتباع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مساجد میں نقش و نگار سے منع فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تم لوگ مساجد میں اسی طرح نقش و نگار کرو کہ جس طرح یہود اسی طرح نقش و نگار کرو جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں میں کرتے تھے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد مساجد میں نقش و نگار والے جائے نماز استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ ایک پردہ تھا جو انہوں نے اپنے گھر کے ایک جانب لٹکا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس پردے کو یہاں سے نکال دو، اس کی تصویریں دوران نماز میں مسلسل میری نگاہوں کے سامنے آتی رہی ہیں، جس سے نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عظیم الشان، خوبصورت، مزین اور منقش مساجد تعمیر کرنا قیامت کی نشانی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد پر فخر نہ کرنے لگیں۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں۔ موضوع کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن بیچ میں کرنٹ رکاوٹ ہوئی، پھر اس کے بعد آئی، الحمدللہ موضوع پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔